لوگ ترکی کو اس کی لادینیت اور یانیت، مغرب پسندی، خوبصورت و رنگ برنگی عمارتیں، ڈانس کلب، شراب خانے، سگار نوشی، چائے، ازمیر کے خوبصورت بیچز، کبادوکیا کی پتھروں میں تراشی ہوئی عمارتیں، طرابزون کی خوبصورت وادیاں، استنبول کے بازار، محلات اور اونچے اونچے منارے والی مسجدیں اور خلافت عثمانیہ کا مرکز ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو ترکی کو ممتاز بناتی ہے، اور وہ ہے یہاں کے صوفیاء اور علماء۔ جہاں انطاکیہ کی مسجد آل یاسین محبت و حکمت میں شرشار قونیہ کی روح پرور فضا، نمرود کی سرکشی و سرکوبی کی طرف اشارہ کرتے جبل نمرود، سوغوت میں موجود عثمانیوں کے شیخ ادیب علی کا مزار، استنبول کے تحفہ خانے کی زینت و برکت، نادر روزگار مصحف عثمانی اور اللہ کے رسول و صحابہ کے باقیات جیسی یادگار و تاریخی چیزیں، جگہیں اور شخصیات موجود ہیں جو ہر دور میں باطل سے صف آرائی و نبرد آزمائی کی کہانیاں سناتی ہیں، امت اسلامیہ کو اس کے روشن و تابناک ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ وہیں ایک مرد آہن، فرزند ارجمن اور بھی ہے جس نے بے ایمانی کی شیطانی ہواؤں کا سر بکف ہو کر مقابلہ کیا، جس نے خدا کی آواز کو ایک ایسے دور میں بلند کیا جب مسجد کے مناروں پر چرچ کے گھنٹے اور یہودی ناقوس بچانے کی پلاننگ چل رہی تھی، جب خلافت عثمانیہ کی ظاہری موت کے بعد اس کی نعش پر ایمان فروش بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑے تھے، جب باطل کی ہواؤں نے ایمان کی لو کو کمزور کر دیا تھا، جب شکست خوردہ عثمانیوں کے دلوں پر مغرب کا رعب بیٹھ گیا تھا، جون ترک کے لاطینی تحریک نے لوگوں کو خدا، رسول اور دین و قرآن سے دور کرنا شروع کر دیا تھا، ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوا جس نے باطل کے نقار خانوں میں قرآن کی آوازیں بلند کی، جس نے ترکوں کے متزلزل ایمان کو قوت و ثبات دیا، جس نے خدا بیزار قوم کو خدا شناس کیا، جس نے ایک ایسی جماعت تیار کی جو نہ صرف جہد و جفاکشی، ریاضت و صفائے باطنی ہی پر یقین رکھتی تھی بلکہ سماج، سیاست، اقتصاد و علوم عقلیہ سے بھی روشناس تھی، جن کی عقل و دانش کی انگیٹھی اسلام اور ایمان کے تیل سے روشن تھی۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں شیخ محمود آفندی کی۔ شیخ محمود یعنی محمود اوستی عثمان اوغلو آفندی ایک صوفی منش، نقشبندی الطریقت، حنفی المذہب عالم تھے جنہیں ان کے شاگرد افندی حضرت لیرے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ 1929 میں ترکی کے صوبے طرابزون کے اوف نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ ترک صدر اردغان کی جائے پیدائش ریزے سے متصل شہر ہے۔ دینی ماحول میں پرورش ہوئی، کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ جس وقت اجازت حاصل کی اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ اپنے زمانے کے مشہور و معروف صوفیہ سے انہوں نے سلوک طے کیا۔ ان کے طالب علم کا زمانہ عطا ترکیت کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم ممنوع قرار دی گئی تھی، چنانچہ انہوں نے کھیتوں میں تعلیم حاصل کی۔ جب فوجی آتے تو وہ کھیت کے مزدور بن جاتے۔ 1952 میں ترک لشکر میں شامل ہو کر خدمت انجام دی۔ 1954 میں انہیں مسجد اسماعیلیہ کا امام مقرر کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مساجد مصلیوں سے خالی تھی۔ 18 سال تک کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہ تھا، لیکن شیخ نے اپنی محنت جاری رکھی، یہاں تک کہ یہ فیض اتنا عام ہوا کہ ان کے مریدین و متبعین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ 1960 میں لشکر نے فساد برپا کرنے کے الزام میں انہیں اس کے شہر کی جلاوطنی کا حکم دیا، جس سے عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ 1982 میں ان پر مسجد اسکودار کے مفتی کے قتل کا الزام لگایا گیا، وہ اس سے بھی بری ہو گئے۔ 1985 میں اپنی تقریر و دروس سے فتنہ انگیزی کا الزام عائد ہوا، عدالت نے اس سے بھی انہیں برات کا پروانہ دیا۔ 1996 میں 40 سال کی طویل خدمت کے بعد امامت کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 1998 میں ان کے داماد خضر علی مراد اوغلو کو اسی مسجد اسماعیلیہ میں شہید کر دیا گیا جہاں وہ امامت و تدریس انجام دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ 2005 میں جب آپ حج کے لیے نکلے تو اس وقت آپ کے ہمراہ 30,000 شاگردوں کا جم غفیر موجود تھا۔ 2006 میں آپ کے ایک اور داماد شیخ بیرم علی اوستورک کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 2007 میں آپ کے قتل کی بھی کوشش کی گئی، پہلے آپ کی کار پر، پھر جس شفا خانے میں آپ زیر علاج تھے اس پر گولیاں چلائی گئی، لیکن
جس کا حامی خدا ہو اس کا کون بال بکا کر سکتا ہے۔ 2010 میں 42 ممالک کے 350 علماء کی موجودگی میں عالمی اسلامی کے ایک عظیم ایوارڈ حجت الاسلام الامام قاسم النانوتوی سے آپ کو نوازا گیا۔ 2016 میں مغربی ممالک اور فتح اللہ غولن کی تنظیم کی مدد سے لشکر نے ترکی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایک آواز پر ہزاروں جانثار سر بکفن راستوں پر نکل آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسے ناکام بنایا۔ آپ نے روح الفرقان کے نام سے ترکی زبان میں قرآن کی تفسیر تصنیف کی، جس کی 19 جلدیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ ان کی ایک دوسری کتاب المحادثات ہے جو ان کی مختلف گفتگوؤں کا مجموعہ ہے، جس کی 9 جلدیں ہیں۔ رسالۃ القدسیہ کے نام سے ایک اور کتاب ہے جو 2 جلدوں میں ہے۔ اس دور پرفتن میں تصوف و احسان کی صحیح تصویر کشی اور دین بیزار طبقے کو دین سے جوڑنے کا عظیم کام آپ نے انجام دیا۔ جب ترکی میں مدارس بند ہو رہے تھے تو وہ لوگوں کے گھر جا جا کر بچوں کو دینی تعلیم کے غرض سے بھیجنے کے لیے منت و سماجت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک دینی تعلیم باقی ہے اسلام باقی ہے۔ ہر سال 3 ہفتے ملک و بیرون ملک کا تعلیمی، تربیتی، اصلاحی دورہ کرنے کا معمول رہا، جس سے ہزاروں باشندگان عالم فیضیاب ہوئے۔ آخرکار ہزاروں علماء، فضلاء اور دین سے وابستہ لوگوں کی فوج کو چھوڑ کر تاریخ 23 جون 2022 کو یہ عظیم شخص دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ ملتے ہیں شخصیات سیریز کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔